بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فسيحلفون بالله الذي استطعنا لخرجنا معكم والله يعلم إنهم لكاذبون. وقال یہ باب نفیر عام کے وجوب کے بیان میں، اس باب میں جو 27 نمبر کا باب ہے کتاب الجہاد کے، فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم نکل کھڑے ہو جاؤ، خفافا وثقالا، چاہے ہلکے پھلکے ہتھیاروں سے ہو چاہے ہتھیاروں سے لیس ہو کر. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر عرضا قریبا جگہ قریب ہوتی، وسفرا قاصدا اور آپ سفر کا قصد کرتے، لاتبعوک وہ تو آپ کی پیروی کرتے. واللہ یعلم انہم لکاذبون، منافقین کے سلسلے میں قرآن کریم کہتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. تو سورہ توبہ کی اس آیت میں نفیر عام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب حکومت اسلامیہ کی طرف سے نفیر عام کا اعلان ہو جائے تو اس صورت میں مسلمان کے لیے اپنے پاس جو کچھ ہتھیار ہو ان ہتھیاروں کے ذریعے سے جہاد میں نکلنا ضروری ہے. جیسا کہ بیان کیا گیا کہ نفیر عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ کوئی بڑا مقابلہ ہو اور فوج کم ہو رہی ہو تو ہر صاحب استطاعت کو حکومت کی طرف سے اس بات کا مکلف کیا جائے کہ اسے کسی بھی صورت میں شریک ہونا ہے. تو حکومت کے اس اعلان پر نفیر عام کی صورت میں تمام لوگوں کا نکلنا ضروری ہوتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے اسی کا استدلال کیا کہ قرآن نے براہ راست نفیر کے لفظ سے انفرو کا لفظ استعمال کیا ہے امر کا صیغہ. والامر للوجوبی، اور امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. وما یجب من الجہاد والنیہ، اس کے بعد فرما رہے ہیں وجاہدوا باموالکم. گزشتہ کل مغرب کے بعد ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی کہ قرآن کریم نے لفظ حرب صرف 4 جگہ پر استعمال کیا. لفظ قتال وہ بھی بہت معمولی چند مقامات پر اس کا ذکر کیا، اور قرآن کریم نے جہاد کے لفظ کو بکثرت استعمال کیا ہے. اس کے پیچھے حکمت الہی کیا ہے؟ تو آیات جہاد کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصل میں جہاد کا جو معنی ہے وہ انگریزی زبان میں اگر ہم کہیں تو اس کے معنی ہے اسٹرگل کرنا. انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹرگل کرنا، یعنی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کوشش کرنا، اسے جہاد کہا جاتا ہے. جس کا انگریزی ترجمہ انہوں نے بڑا اچھا کیا، اسٹرگل کرنا، کہ مشقت کے ساتھ بھی صحیح
اپنی طاقت اور بساط کے مطابق پوری کوشش کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے. کیا کہ قرآن کریم نے اس لفظ کو اس لیے منتخب کیا کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں اور جتنے بھی قتال ہوتے ہیں ان تمام کے تمام قتال کے مقاصد اور اس کے اغراض دنیاویہ ہوتے ہیں. حرب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے سامنے والے سے قتال کرے. اسی لیے قرآن کریم نے جہاد کے لیے کہیں پر بھی حرب کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو حرب کا لفظ جس کا ترجمہ جنگ ہوتا ہے، قرآن نے اسی لیے اس کو استعمال نہیں کیا کہ اسلام کے مقاصد میں یہ نہیں ہے. اسلام کے مقاصد میں کیا ہے کہ دنیا سے فساد کو اور برائی کو ختم کر کر مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے حتی المقدور کوشش کرنا، یہ ہے جہاد. تو جہاد کے پیچھے جو مقصد، نیت، غایت اور ارادہ ہے وہ صرف اور صرف الدین النصیحہ، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. جہاد کا مقصد کبھی بھی خیر خواہی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں رہا. اسی لیے انہوں نے اپنی اس بحث میں تقریباً 150 پونے 200 صفحے کی بحث میں نے پڑھی کل ان کی، عربی میں لکھی کسی نے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ مستشرقین نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ دنیا میں اسلام انتشر الاسلام بالسیف، کہ اسلام دنیا میں تلوار سے پھیلا. انہوں نے اپنی انسائکلوپیڈیا میں، چاہے وہ انسائکلوپیڈیا آف بٹانیکا ہو یا دوسری جتنی بھی انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں مستشرقین کی ایک بڑی جماعت نے یہ بات لکھنے کی کوشش کی ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں مسلمان اپنے حکومت کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں. مگر بعض انصاف پسند مستشرقین نے خود اس کی تردید کی کہ پوری شریعت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اسلام کا مقصد قیام حکومت ہے ہی نہیں. اسلام کا مقصد جہاد قیام حکومت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد جہاد انسان کو دنیا میں امن دینا اور آخرت کی کامیابی کی راہ دکھانا. دنیا میں امن دینا، فساد اور فتنہ کو ختم کرنا اور آخرت میں کامیابی کی راہ دکھانا، یہ مقصد ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج کی دنیا میں جس جمہوریت کا راگ الاپا جاتا ہے، کتنی بیکار ہے یہ ڈیموکریسی اور جمہوریت اور انسان کا بنایا ہوا قانون، کہ اس سے زیادہ بیکار اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسلام ایک علمی اور عملی مذہب ہے جس نے علم اور عمل دونوں میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے. ہم لوگ ایک کتاب، کچھ ساتھی مل کر ایک کتاب کی تلخیص کر رہے ہیں، تو میرے حصے میں کچھ 30-40 صفحے آئے. وہ آئے قانون، قدرتی قانون، کہ قوانین قدرتی کیا کیا ہے. تو میں جب اس کو پڑھنے لگا تو مجھے تعجب ہوا کہ مغرب اور دنیا جس قانون کے پیچھے دوڑتی ہے، آج تک وہ قانون کی تعریف ہی نہیں کر سکے. اس کی نہیں تعریف کر سکے، قانون کی تعریف نہیں کر سکے. ہزار منہ ہزار باتیں، قانون کیا ہے وہی نہیں معلوم. اسی لیے قانون کی 50 سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے اور ہر تعریف دوسری تعریف سے بالکل الگ، ایک کا سرا دوسرے سے ملتا ہی نہیں، اور اس کے بعد بھی بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی.
اس کو کہتے ہیں انسان خالق کو جب چھوڑتا ہے تو کلی مشکک بن جاتا ہے، اپنی بنیادی اور اساسی ضرورت کی چیز کی تعریف بھی نہیں کر سکتا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کہتا ہے بھٹک بھٹک، کتنا بھٹکنا ہے بھٹک۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ الفاظ بھی اپنے پیچھے بہت ساری حکمتیں رکھتے ہیں، ایسے ہی الٹب الفاظ کو نہیں بیان کر دیا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے پورے قرآن میں کہیں قانون کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب قرآن جب قانون کا لفظ نہیں لایا تو ان کو بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تک یہی پتا نہیں کہ قانون کون سی زبان کا لفظ ہے، کیا نہیں معلوم ہے۔ کوئی بولتا ہے سریانی زبان کا لفظ ہے، کوئی بولتا ہے عربی زبان کا لفظ ہے، کوئی بولتا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، کوئی بولتا ہے یونانی زبان کا لفظ ہے، آج تک یہی نہیں معلوم وہ کون سی زبان کا ہے۔ ابھی انسان کی جہالت کی انتہا، اللہ کو معلوم کہ تیرے بس میں کچھ ہے وہ نہیں، زیادہ ہوشیاری نہیں مارنے کی، ہم جتنا سکھائے اتنا ہی سیکھنے کا اور اتنا ہی کرنے کا، اگر تو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو جہاد کا لفظ اتنا واضح اور عام ہے کہ اس لفظ کے پیچھے خود ان لوگوں نے کہا کہ قرآن کریم نے اسی لیے حرب اور قتال کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ قرآن نے جہاد کے لفظ کو استعمال کیا کہ دنیا سے فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے مقدور پر کوشش کرنا، یہ ہے جہاد۔ چاہے وہ تلوار سے ہو ضرورت پڑے تو، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، سب اس کے اندر میں کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں، موقع اور مناسبت کے اعتبار سے۔ وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اور اللہ کا قول، اے ایمان والو، مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑو۔ اسی لیے انہوں نے ایک بہت اچھی بحث کہا کہ قرآن جہاں پر بھی انفاق ہے، جہاد ہے، اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قید لگا دیتا ہے فی سبیل اللہ۔ کیا قید لگاتا ہے؟ فی سبیل اللہ، کہ جو بھی کچھ کرے گا یہ سب کے سب اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک پیسے کے لیے بھی اپنی دنیا بھی کوئی غرض اس سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہو جاؤ، استاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین پر، کہ تمہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ یار لڑنے کے لیے جائیں گے، کسی نے مار دیا تو مر جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ تم کو بھاری تو پڑتا ہے انسان کو، اس لیے کہ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم حیات دنیاویہ پر آخرت کے مقابلے میں رضامند ہو گئے؟ کہا ہمیشہ یہاں رہنے والا ہے کیا؟ یہاں سے جانا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ارضیتم، کہا کہ جہاد اس پر شاق ہوتا ہے جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اگر اس کے پیش نظر آخرت ہو تو وہ خوشی خوشی جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے۔ لیکن بارہا بولتا رہتا ہوں، جہاد شرعی، کیا بولتا ہوں؟ جہاد شرعی، الٹپ کہیں پر بھی کھڑے ہو کر چالو پڑ جانے کا نہیں، جہاد شرعی کا سمجھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تو بولے گا کتاب الجہاد پڑھنے کے بعد بندے میں جذبہ جہاد نے انگڑائیاں لی ہے، اس لیے اب تو بندہ جہاد کیے بغیر ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں معمولی ہے، نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑی، یعنی معمولی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمان کے اعراض عن الجہاد کے سبب کو بیان کیا گیا کہ مسلمان جہاد سے کب پھر جاتا ہے اور اعراض کرتا ہے اور روگردانی کرتا ہے کا اس وقت جب اس پر حب دنیا غالب آ جاتی ہے، جب اس پر حب دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ غالب آ جاتی ہے۔
حضرت थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज पढ़ रहा था, उसमें अजीब बात हजरत ने लिखी. हजरत ने लिखा कि हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतिया. कहा उसके मुकाबले में अगर समझना है तो यूं समझेंगे कि हुब्बुल आखिरती रअसु कुल्ली हसना. हुब्बुल आखिरती रअसु कुल्ली हसना. क्या आप ये चाहते हो कि आपको हसना अमाल सालिहा और नेकी से दिलचस्पी पैदा हो जाए, तो कहा कि आप आखिरत से मोहब्बत करने लग जाओ, तो हर नेकी आपको नेकी करने में लज्जत महसूस होगी और मजा आएगा और बोझल नहीं होगी आप. लेकिन आपके अंदर हुब्ब आखिरत नहीं होगी, हुब्ब दुनिया गालिब होगी, यानी आपको इबादत बोझल महसूस हो रही. इसका मतलब ये है कि आप में अभी ईमान आखिरत रासिख हुआ नहीं. ये थर्मामीटर है कि आपको जब ये लज्जत महसूस होने लग जावे इन चीजों में, इबादत और अमाल सालिहा के करने में आपको मजा आने लग जावे, तब कहा जाएगा कि अब आखिरत आपके यहाँ पर महबूब हो गई और दुनिया पीछे चली गई है. और अगर आपको ये बोझ महसूस हो तो इसका मतलब ये है कि अभी दुनिया आगे है और आखिरत क्या है, पीछे है. वयुذकर अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, और सय्यदुना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिक्र किया जाता है, फनफिरु सुबातिन, कि कुरान करीम की आयत करीमा फनफिरु सुबातिन की तफसीर करते हुए फरमाते हैं सरा या मुतफर्रिकीना, कि इनफिरु का एक मतलब ये होता है कि ये इनफिरु सुबातिन, सुबात ये जमा है अस्सबतु की, और अस्सबतु इसके माने आते हैं अलफिरकतु वल जमाअतु. अस्सबतु के माने आते हैं अलफिरकतु. इसका मतलब क्या है कि अगर जरूरत पड़े तो छोटी छोटी जमाअत की सूरत में भी निकल पड़ो. वयुकाल वाहिदु सुबाती सुबततुन, और कहा जाता है कि सुबात की जमा, सुबात का वाहिद सुबततुन आता है, सुबतुन आता है. सुबात का वाहिद क्या आता है, सुबतुन आता है. तो फरमाते हैं कि कुरान ये कहता है कि कभी छोटी जमाअत में जरूरत पड़े निकलने की तो निकल खड़े हो जाओ, कभी बड़े मजमुए के निकलने की जरूरत पड़े तब भी निकल पड़ो. जब भी मौका हो तुम मौके को हाथ से जाने न दो. वबिही क़ाल हद्दसना अम्र इब्न अली क़ाल हद्दसना यहया क़ाल हद्दसना सुफयान क़ाल हद्दसना मंसूर अन मुजाहिद अन ताऊस अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अन्हुम अजमईन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यौम अल-फत्ह ला हिजरत बअद अल-फत्ह वलाकिन जिहादुन व निय्यतुन व इज़ा इस्तुनफिरतुम फनफिरू. सय्यदुना इमाम बुखारी अपनी सनद से अम्र इब्न अली अबू हफ्स अल-बाहिली अल-बसरी से रिवायत करते हैं, और वो रिवायत करते हैं यहया इब्न सईद अल-क़त्तान से, वो रिवायत करते हैं सुफयान अस-सौरी से, वो रिवायत करते हैं मंसूर इब्न अल-मुअतमिर से, और वो रिवायत करते हैं मुजाहिद इब्न जब्र से, और वो रिवायत करते हैं ताऊस इब्न कैसान अल-यमानी से, और वो सय्यदुना हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अन्हुम अजमईन से रिवायत करते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यौम अल-फत्ह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन इरशाद फरमाया ला हिजरत बअद अल-फत्ह, अब फतह मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं, वलाकिन जिहादुन व निय्यतुन, अलबत्ता जिहाद और नियत बदस्तूर जारी रहेगी. व इज़ा इस्तुनफिरतुम फनफिरू, और जब तुम्हें जिहाद में निकलने के तुमसे मुतालबा किया जाए फनफिरू, तो तुम निकल खड़े हो जाओ. तो इस रिवायत में हुजूर ने फरमाया ला हिजरत बअद अल-फत्ह, ऐ ला हिजरत मिन मक्का, तुम निकल खड़े हो जाओ. तो इस रिवायत में हुजूर ने फरमाया ला हिजरत बअद अल-फत्ह, ऐ ला हिजरत मिन मक्का इला अल-मदीनति बअद अल-फत्ह, कि मक्का और से मदीना की हिजरत फतह मक्का के बाद खत्म हो गई. क्यों कि हिजरत से फतह मक्का से पहले मक्का दारुल कुफ्र था और दारुल हर्ब था, और मदीना ये दारुल इस्लाम था. क्या था? दारुल इस्लाम था. तो हिजरत थी. अब जब फतेह मक्का हो गई तो हुकूमत किसकी आ गई? मुसलमान की आ गई. तो वो दारुल कुफ्र और दारुल हर्ब से बदलकर दारुल इस्लाम बन गया. तो अब ये हिजरत नहीं रही. लिहाजा अब अगर कोई हिजरत करता है मक्का से मदीना तो वो दारुल इस्लाम से दारुल इस्लाम की तरफ कर रहा है, तो उसे हिजरत नहीं कहा जाता. हिजरत तो उसको कहते हैं कि अपने दीन को बचाने के लिए दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ जाना, ये हिजरत है. तो भाई हिजरत की तारीफ क्या होती है? अल खुरूजु मिन वतनिही दारिल कुफ्री इला दारिल इस्लामी हिफाज़न लिदीनिही
اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا وطن یا جہاں بھی وہ مقیم ہو، جو دار الکفر ہو، وہاں سے نکل کر کسی دار الاسلام میں پناہ گزین ہو جانا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہجرت۔ اب جب مکہ رہا ہی نہیں، البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہجرت ختم ہو گئی، نہیں، والہجرت الی قیام الساعہ، ہجرت بھی قیامت تک جاری رہے گی۔ کیا مطلب؟ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمان رہتا ہے، اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا دین یہاں پر محفوظ نہیں ہے اور کسی دارالاسلام میں میرا دین محفوظ ہے، تو وہ یہاں سے ہجرت کر کر وہاں پر جائے گا، وہ ہجرت شرعی، اور یہ قیامت تک جاری رہے گی، یہ قیامت تک کیا رہے گی؟ جاری رہے گی۔ ولیکن جہاد و نیت، البتہ جہاد اور نیت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاد اور نیت یہ تو بدستور جاری رہیں گے کہ آدمی جہاد کرے اور نیت کے ذریعے سے کوئی بھی عمل اور نیکی کو کرتا رہے، کہا کہ یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، پھر حضور نے فرمایا کہ جب تم سے جہاد میں نکلنے کا مطالبہ کیا جائے، فَانْفِرُوا، تو فوراً نکل کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا شش و پنج میں مبتلا نہ ہونا کہ دیکھیں گے دوسرے موقع پر بندہ ابھی اس وقت مشغول ہے۔ بہرحال باب الکافر یقتل المسلم ثم یسلم فیسدد بعد ویقتل۔ عجیب و غریب باب قائم کر رہے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں کہ کافر کسی مسلمان کو شہید کر دے، ثم یسلم، پھر وہ مسلمان ہو جائے، پھر وہ مسلمان ہو جاوے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ فیسدد، اور دین صحیح پر رہ کر زندگی گزارے، فیسدد، دین صحیح پر رہ کر اس کے بعد زندگی گزارے، فیسدد بعد ویقتل، اور پھر وہ بھی شہید ہو جائے، وہ بھی کیا ہو جاوے؟ شہید ہو جائے۔ یعنی کسی جنگ میں وہ کافر کی طرف سے تھا، اس نے کسی مسلمان کو شہید کر دیا، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوا، استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرتا رہا، پھر جہاد آیا تو اس نے جہاد میں شرکت کی اور وہ بھی کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے موقع پر مسکراتے ہیں کہ عجیب ہے کہ کہیں تو القاتل والمقتول کلاہما فی النار، اور کہیں القاتل والمقتول کلاہما فی الجنہ، قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں کیا ہے؟ جنت میں۔ اس لیے کہ یہ بھی شہید ہو رہا تھا، یہ بھی کہاں جائے گا؟ اس کو ایسا تھوڑی بولا جائے گا کہ نہیں تم نے اس کو مارا تھا اس لیے تمہارا راستہ بند، نہیں۔ اللہ کے یہاں پر وسعت ہے، اللہ کے یہاں پر کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جنت مل رہی ہے، اب اس کو جنت ملنے کے اندر کیا کمی؟ اس کی نعمت میں جب کوئی کمی نہیں کی جا رہی ہے تو اس کو بھی جنت مل رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد۔ عبداللہ بن یوسف التنیسی سے روایت کرتے ہیں امام بخاری اپنے استاد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں امام دار الہجرہ امام مالک بن انس سے، اور وہ ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان سے، اور وہ اعرج عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج سے، اور وہ راویۃ الاسلام سیدنا وسید الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، کہ اللہ رب العزت ان دو بندوں سے ہنستا ہے، ان کے عمل اور ان کی حرکت پر اللہ کو ہنسی آتی ہے، یقتل احدہما الآخر، کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، یدخلان الجنہ، اور وہ دونوں کے دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں، یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یہ تو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، فیقتل، تو یہ شہید کر دیا جاتا ہے، ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ رب العزت قاتل کو بھی توبہ کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، فیستشہد، اور وہ بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہوتا ہے، جب وہ مار رہا ہوتا ہے مسلمان کو اسی وقت اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جانے والا ہے جنت میں، تو اللہ کہتا ہے کہ عجیب و غریب مخلوق ہے میری، قاتل بھی جنت میں جائے گا اور مقتول بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو کہا وہ اس کو تو شہید کر دیا، تو وہ تو گیا سیدھا جنت میں نان اسٹاپ۔ اب اس کے بعد باری آئی اس کی
تو اس کو توفیق ہو گئی ایمان کی، توبہ کی توفیق ہو گئی، اسلام قبول کیا، پھر یہ بھی جنگ میں شہید ہوا اور کسی دوسرے نے اسے کیا کر دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو یہ بھی جنت میں کیا ہو گیا، چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت اس عمل کے اوپر اللہ مسکراتے ہیں، اللہ ہنستے ہیں۔ اللہ کا ہنسنا کما یلیق بشان، جیسا اس کی شان ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ہنسنے کے لیے دانت ضروری ہے تو اللہ کو بھی دانت ہو، نہیں۔ لا مثیل له ولا ندید له ولا ند له ولا شریک له ولا شبیہ له، کوئی اس کے قریب قریب بھٹک ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے بارے میں وہ کہ میں جان گیا کہ اس کی پہچان یہی ہے، تو سمجھ میں تو آتا ہے دکھائی نہیں دیتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ کہ سمجھ میں تو آتا ہے کہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے، اتنا بڑا کارخانہ ایسے تو نہیں چل رہا ہے، کوئی تو ہے اس کے پیچھے، سمجھ میں تو آتا ہے مگر نظر نہیں آتا ہے۔ تو کہا کہ اب ایسے کیسے؟ تو کہا میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے کہ تو نشانیوں سے تو سمجھ میں آتا ہے مگر نظر نہیں آتا، یہی تیری پہچان ہے۔ بھائی خالق اور مخلوق میں کچھ نرالا پن بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں یہی اس کی پہچان ہے۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عنبسة بن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها فقلت يا رسول الله اسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله، فقال ابو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لببر تدل علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، قال فلا أدري أسهم له أو لم يسهم له۔ قال سفيان وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ابو عبد الله السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعد بن العاص رضي الله عنه۔ ایک دلچسپ واقعہ بیان کر رہے ہیں حمیدی کے حوالے سے۔ عبداللہ ابن الزبیر المکی المشہور بالحمیدی وہ روایت کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ سے، وہ روایت کرتے ہیں الزہری امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عنبسہ بن سعید بن العاص الاموی سے، اور وہ راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، وہو بخیبر، اس حال میں کہ آپ خیبر میں تھے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شریک خدمت ہوئے تھے۔ بعد مفتتحوها، بعد اس کے کہ حضرات صحابہ نے خیبر کو فتح کر لیا تھا، یعنی سن ہجری 7 میں۔ خیبر کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ سن ہجری 7 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 3-3.5 سال پہلے۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حملی خیبر کے مال غنیمت میں سے مجھے بھی کچھ حصہ دے دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس لیے کہ بیچارے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، اس لیے کہ یہ تو یمن کے تھے، یہ کہاں کے تھے؟ دوس، قبیلے دوس سے آپ کا تعلق تھا، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے۔ سوچا کہ نہر بہ رہی ہے، اپنے بھی ہاتھ دھو لے ہوئے، لہذا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حصہ ہمیں بھی مل جاوے۔ فقال بعض بنی سعید، دنیا میں انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے، فقال بعض بنی سعید بن العاص، تو سعید بن العاص کے اولاد میں سے جو بعض لوگ وہاں پر تھے اس نے کہا لا تسہم لہ یا رسول اللہ، کہا حضور اس کو دینا نہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ مانگ رہے ہیں کہ بھئی غنیمت میں سے مجھے تھوڑا کچھ دے دو، تو یہ سعید بن العاص کی اولاد میں سے کچھ لوگ وہاں پر تھے، تو کہا لا تسہم لہ یا رسول اللہ، کہ دینا نہیں ان کو۔ فقال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ کو آیا غصہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا ھذا قاتل ابن قوقل، کہا کہ اچھا یہ ابن قوقل کا قاتل ہے۔ ابن قوقل ان کا نام تھا نعمان ابن مالک ابن ثعلبہ الانصاری المشہور بابن القوقل۔
تو نعمان ابن مالک ابن ثعلبہ الانصاری جو ابن قوقل سے مشہور تھے، انہیں ابان ابن سعید نے احد کے دن قتل کر دیا تھا۔ یہ بنو سعید ابن العاص جو ہے، تو ان کے ابان ابن سعید ابن العاص انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ انہیں قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے احد کے موقع پر، ابان بن سعید۔ تو دوسری روایت میں ملتا ہے کہ وہی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو جو یہاں پر بعضو بنی ہے، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ وہ یہی تھے۔ کون؟ ابان بن سعید۔ کہا کہ قاتل ابن قوقل کہ بھائی تو کون سا منع کرنے والا ہے؟ احد میں تو ایک صحابی کو مار دیا تھا تو نے، اور یہاں حضور کو منع کر رہا ہے، بولے اس کو مت دو۔ یعنی حضرات صحابہ بھی بہرحال انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بشریت ظاہر سی بات ہے۔ تو فقال ابن سعید ابن العاص، تو ابان ابن سعید ہی ان کا نام ہے، ابان ابن سعید ابن العاص نے کہا وعجباً، کہ تعجب ہے۔ کہا کس چیز پر تعجب ہے؟ لِوَبْرٍ تَدَلَّ عَلَيْنَا مِنْ قُدُومِ ظَأْنٍ، کہ ایک ایسے آدمی پر جو ظأن نامی جگہ سے، جہاں پر صرف بکریاں رہتی ہے، ایک معمولی قسم کا آدمی، وبر کہتے ہیں معمولی، حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں وہ آدمی ہمارے پاس آتا ہے، ینعا علی قتل رجل مسلم، اور کہتا ہے کہ ایک مسلمان کو تو نے مار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نا کہ تو نے ابن قوقل کو مار دیا، اور یہاں پر ہوشیاری مارتا ہے۔ اکرمہ اللہ علی یدی، بہت شانے تھے یہ صحابی بھی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اکرمہ اللہ علی یدی، کہ اللہ نے تو میرے ہاتھ سے ان کو مکرم کر دیا، کہ وہ شہید ہو گئے تو جنت میں چلے گئے۔ وہ شہید ہو کر تو کوئی غلط کام تو ہوا نہیں، اس میں تانا دینے کی کیا بات ہے؟ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ، اور مجھے اللہ نے ان کے ہاتھ نہ مار کر مجھے ذلیل نہیں کیا۔ اگر میں ان کو نہ مارتا اور وہ مجھے مار دیتے تو میں تو جہنم میں چلا جاتا، میں تو کہاں چلا جاتا؟ جہنم میں چلا جاتا۔ لیکن میں نے ان کو مار دیا تو وہ تو شہید ہو گئے، جنت میں گئے، اور مجھے بھی توفیق دے دیا اسلام کی، تو اب ایسی چیز پر تم مجھے کیوں تانا دے رہے ہو؟ اب ایسی چیز پر تم مجھے کیوں تانا دے رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ بھی خاموش ہوا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے بھی کہا کہ چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ اتنا آسانی کے ساتھ یہ ماننے والے ہیں نہیں۔ قال حضرت ابو ہریرہ فلا ادری اسہم لہ او لم یسہم لہ، کہا مجھے نہیں معلوم ہے کہ حصہ دیا یا نہیں دیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ راوی نے کہا لا ادری اسہم لہ ای لابی ہریرہ او لم یسہم، کہ حضرت ابو ہریرہ کو خیبر کے موقع پر حضور نے مال غنیمت میں سے کچھ دیا یا نہیں دیا، اس کے بارے میں کچھ پتا چل سکا نہیں۔ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ حضور نے دیا تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اسہم لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حصہ دیا تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی عادت شریفہ تھی کہ حضور کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، الا یہ کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ اگر ہوتا تھا تو حضور دے دیتے تھے، حضور کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے خود بیان کیا۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال ہاتھ پھیلا کر سوال کرنے والا فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کو خالی ہاتھ مت بھیجو۔ تو اللہ کے رسول کے اخلاق میں بین گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دیا ہوگا۔ قال سفیان، سفیان کہتے ہیں وحدثنی السعیدی، کہ مجھے ایک سعیدی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ مصنف خود آگے بیان کر رہے ہیں کہ وہ سعیدی کون ہے، امام بخاری، عن جدہ، اپنے دادا سے، عن ابی ہریرہ، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ قال ابو عبداللہ اسماعیل البخاری، ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں السعیدی هو عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص،
کہا کہ یہ جو سعیدی جن کو کہا گیا ہے، چونکہ ان کے دادا میں دو دو سعید آئے تو یہ سعیدی سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا وہ عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو ابن سعید ابن العاص، کہا یہ وہ صحابی ہے۔ کہا انہوں نے بھی اس طریقے کی روایت نقل کی ہے، تو مصنف نے تعلیقاً روایت کی طرف کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا۔ اس روایت کو بعض محدثین نے موصولاً اپنی کتابوں کے اندر میں کیا کی ہے؟ جگہ دی ہے اور اسے بیان کیا ہے۔ بہرحال اس روایت میں یہی بتلانا مقصود ہے کہ وہ صحابی نے یہ کہا کہ بھئی وہ میرے ہاتھ سے شہید ہو کر جنت میں گئے اور مجھے اسلام کی توفیق ملی، تو اب آپ کو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہونا چاہیے نہیں۔ آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اچھا ہے وہ بھی جنت میں گئے، میں صحابی رسول ہوں، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، میں بھی جنت میں چلا جاؤں، نہیں بھی شہید ہوا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کی لسٹ میں کیا ہو گئے ہیں؟ شامل ہو گئے ہیں۔ جیسے ریڈ لسٹ ہوتی ہے دنیا میں، اسی طریقے سے اللہ کے یہاں پر کون سی لسٹ ہوتی ہے؟ سفید لسٹ ہوتی ہے۔ کیسی لسٹ ہوتی ہے؟ سفید لسٹ۔ تو حضرات صحابہ سب کے سب کون سی لسٹ والے ہیں؟ سفید لسٹ والے ہیں۔ ان کو سب کو بول دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ ایما کان، چاہے قبل الفتح وبعدہ، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہو یا بعد کے ہو، ان کے مرتبے اور مقام میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، مگر ان کی صحابیت کی وجہ سے وہ مغفور لہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔